اس کو بھول جائیں. اچھا ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی ڈیفیشنسیز ہے, کوئی غلطیاں, مسٹیک, برا ہوا ہے, اسے آپ بھول جائیں. آج ایک نئے مشن کے ساتھ, نئے ویژن کے ساتھ, نئی سوچ کے ساتھ اپنی لائف کو سٹارٹ کریں اور ٹرائی کریں کہ جو پچھلی کمیاں کوتاہیاں ہیں, ڈیفیشنسیز ہیں, ان کو فلفل کر لیا جائے, ان کو بہتر کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ سیلیبریشنز آتی ہیں, جیسے برتھ ڈے کی سیلیبریشن ہوتی ہے, تو کوئی بتائے گا کیوں کرتے ہیں برتھ ڈے سیلیبریٹ؟ نیو ایئر کی سیلیبریشن ہے. جی سر کیا نام, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا نام نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کرسچنس کا رواج ہے, اور کیا نام ایک سال زندگی کم ہو جاتا ہے, لیکن مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ ایک سال اللہ سے ملنے کا قریب ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی بتائے گا؟ نیو ایئر کی سیلیبریشن ہے, یہ کوئی بھی ایونٹ ہے, پاکستان کے مثلا فار ایگزامپل 14 اگست ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اس کی سیلیبریشن ہے, تو کیوں کی جاتی ہے سیلیبریشن؟ اگر ہم اپنی اچیومنٹس کو جو اس سال ہوئی ہوتی ہے ان کو ریمبر کرتے ہیں, اس لیے. اور اگر نیو ایئر کی ہم کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو اگلا سال اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہم اچھی چیزوں سے کریں. دیکھیں یہ جتنے بھی ایونٹس آتے ہیں نا جن کی سیلیبریشن کی جاتی ہے, چائنا میں اگر آپ دیکھیں گے وہ 14-15 دن تک نیو ایئر کی اس کی سیلیبریشن کرتے ہیں. بیسیکلی یہ جتنے بھی ایونٹ ہیں, یہ جتنی بھی سیلیبریشن, ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف کے اندر کچھ دیر کے لیے پاس دیں, اس لمحے کے لیے, اس ٹائم, اس دن کے لیے اسٹاپ کریں, پچھلے تمام معاملات ریکال کریں اور اگلے پلان کریں. جب آپ پاس نہیں دیتے, آپ ایک سپیڈ کے اندر دوڑے جا رہے ہوتے لیکن آپ کو سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا. اگر آپ کی برتھ ڈے ہے تو آپ ڈیفینیٹلی سوچیں گے کہ آج میں 25 سال کا ہو گیا ہوں, اس سے پہلے میں نے کیا کیا اور اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. I have spent 18 years, 20 years of my life. آگے مجھے کرنا کیا ہے؟ کیا میں نے ان 16 سالوں کو, 20 سالوں کو, 50 سالوں کو جسٹیفائی کیا؟ اگر نہیں کیا تو مجھے آگے کیسے کرنا؟ تو یہ ایک اس کے پیچھے تھیم ہوتا ہے جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں. وہ میں ایک اکثر ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں, لطیفہ یہ ہے چھوٹا سا, کہ ایک سکھ تھا, اس نے کندھے کے اوپر سائیکل اٹھایا تو وہ بھاگا جا رہا تھا. ایک نکر پہ کارنر پہ اس کے دوست کھڑے ہوئے تو اس نے کہا سردار جی ذرا 2 منٹ گل سن جو ساری. کہتا یار اگر 2 منٹ ہوتے تو میں سائیکل کے اوپر بیٹھ جاتا. ٹھیک ہے, اب اگر سردار سائیکل کے اوپر بیٹھ جاتا تو اپنی منزل پہ جلدی پہنچ جاتا. تو ہم اپنی لائف کے اندر. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. تو ہم اپنی لائف کے اندر اس ریس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور 2 منٹ نہیں نکالتے کہ پاس لیں, سوچ لیں, پلان کر لیں اور پھر تک پرفارم کر لیں. جیسے سردار 2 منٹ نکالے, سائیکل کے اوپر بیٹھ کے اور اپنی سپیڈ بڑھا لیں. تو آج سمجھیں کہ ہم وہ 2 منٹ نکالنے کی کوشش کریں. جو پہلے چیزیں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے, سو کے اب نئے مشن کے ساتھ, نئے ویژن, نئی سوچ کے ساتھ آگے موو کریں. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں سارے کیوں آئے, اس انسٹیٹیوٹ کا حصہ کیوں ہے, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ نئے پرانے بچے کوئی نہیں بتا سکتے کیوں ہم یہاں کیوں ہیں. 90% بچوں کی جی 90% بچوں کی تو یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنا اچھا ایک روزگار ارن کر سکیں, ایک فارمیسی بنا سکیں. مگر جیسا ہم نے بتایا کہ آپ اپنے کالج بھی اوپن کر سکتے ہیں اور گائڈ کیا. جی اور کوئی بتائے گا؟ کریئر سیکیور کرنے, کریئر سیکیور کرنے, پھر اس سے کیا ہوگا؟ فیوچر, پھر لائف اسٹائل موڈیفائی ہوتا ہے. لائف اسٹائل مطلب ہم سارے جتنا بھی ہمارا کنسرن ہے سب کا کوالٹی آف لائف ہے. ٹھیک ہے, ایسے کوئی سکسیس کا نام دے دیں, سے کوئی پیسوں کا نام دے دیں, لرننگ کا دے دیں, کچھ بھی نام دے دیں, تو الٹیمیٹلی جو ہمارا کنسرن ہوتا ہے وہ کوالٹی آف لائف ہے.
دوسرا ہمارا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم جس اسٹیپ پہ ہیں ہم اس سے اگلے اسٹیپ پہ آ جائیں. ہمیشہ امپروومنٹ اور ہمیشہ کوالٹی کو بہتر کرنے کی اسپیس. مجھے بھی اپنی لائف میں کوالٹی کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے دیکھ رہے ہو کہ جو سر کی لائف ہے وہ بہت بہتر ہے, یا وہ بہت بہتر چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں, یا ان کی کوالٹی جو لائف کی وہ بہتر ہے, لیکن میرے لیول پہ بھی فردر امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سیگمنٹ چینج ہو جاتے ہیں بٹ امپروومنٹ رہتی ہے. تو ہم جہاں جس جگہ پہ ہوتے ہیں اس سے اگلے اسٹیپ پہ ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم اوور آل سینیریو کا جائزہ لیں, آج سے 30-40 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان کے اندر جو پاورٹی کا لیول تھا وہ شاید 50% سے کم تھا. پاپولیشن جو ہماری آج کل کتنی پاپولیشن ہے جو پاورٹی لیول پہ ہے یا جو غربت کی زندگی گزار رہی ہے. ہم میرا خیال جتنے بھی لوگ ہیں یہاں وہ مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, اور ہم بھی ان کے قریب اور اپنی زندگی کو اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آگے دیٹس وائی جو بچے آئے انہوں نے شارٹ کورس کی طرف آئے ہیں کہ چلیں شارٹ کورس 2 سال کا کریں گے, اس کے بعد ارن کریں گے, زندگی بہتر ہوگی. ایسی ہے نا. تو اگر آپ 15-20 سال 25 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں تو میرے خیال 50% سے کم پاپولیشن جو تھی وہ پاورٹی کو ٹچ کر رہی تھی. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, انوویشن آ رہی ہے, بہتری آ رہی ہے, تو پاورٹی ایلیویشن ہونی چاہیے, غربت ختم ہونی چاہیے, لیکن غربت بڑھتی جا رہی ہے. جب اسحاق ڈار صاحب نون لیگ کے دور میں وزیر خزانہ تھے, ان کی ایک پریس کانفرنس بجٹ کی تھی, اس میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ پاکستان کی پاپولیشن 70% آف پاپولیشن جو وہ پاورٹی لیول پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے اب 70 سے بھی آگے چلے گی, 80% تک لوگ جو پاورٹی کو ٹچ کر رہے ہیں. تو یہ غربت جو ہے یہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے, اور جب تک ہم اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کریں گے کوالٹی لائف بہتر نہیں کر سکتے. اور کوالٹی لائف کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ ایک تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے آپ کی, وہ آپ کو ہر صورت میں ملنی چاہیے. اگر آپ صرف بیسک نیڈز فلفل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کوالٹی لائف نہیں ہے. وعلیکم السلام سر. تو جو بیسک ہے ہماری اس میں کیا کیا ہے؟ بیسک ریکوائرمنٹ میں کیا ہے؟ فوڈ ہے, کلاتھ ہے, یس, کھانا ہے, چھت ہے, شیلٹر ہے, فوڈ ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, یہ بیسک ہے. یہ سلوگن بہت پرانا اور ابھی تک مینٹین ہے, اور بیسک ہی رہنی ہے, چاہے پرانی ہے چاہے نئی ہے. جو بیسک چیزیں وہ یہی ہے. اگر کوئی کسی شخص کی بیسک نیڈز فلفل ہو رہی ہیں, بیسک نیڈ میں ہیلتھ, فوڈ, شیلٹر, ایجوکیشن, یہ چیزیں ہیں, اگر یہ فلفل ہو رہی ہے تو کوالٹی لائف نہیں ہے. اس کے بعد آپ کی لائف کے اندر کیا آتی ہیں؟ فیسلٹیز, یہ ایڈ ہوتی ہیں تو آپ کوالٹی لائف کی طرف موو کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ لگژری. ٹھیک ہے, دین آپ کی لائف بہتر ہوتی ہے. تو اگر غربت رہے گی, پاورٹی رہے گی, تو یہ چیزیں تو نہیں ہو سکیں گی. اور ہم میں بھی میجورٹی کا مسئلہ یہی ہے. ہمارے ایجوکیشن کا یا اس کا جو کنسرن ہے, یہ کوئی بھی کورس کنسرن ہے, اس کا ارننگ ہے, اور ارننگ جو ہے وہ وداؤٹ لرننگ تو نہیں ہو سکتی. اور لرن کرنے کا مطلب سیکھنا ہے, پڑھنا نہیں. یہ فوٹو کاپی کرنا نہیں ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا کرتا ہے, ادھر سے آپ پڑھتے ہیں, ڈاٹا لگاتے ہیں, ادھر فوٹو کاپی کر کے پیپر میں لکھ کے آ جاتے ہیں, گریڈ لے لیتے ہیں, اور نیٹ ریزلٹ زیرو. اسکلز زیرو. اسکلز امپروومنٹ تو نہیں ہوئی, تو اسکل کے بغیر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اکنامکس کے اندر ایک ویشیس سائیکل آف پاورٹی ڈسکس ہوتا ہے, اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے, آخر مسئلہ کیا ہے, کہاں سے یہ سالو ہو سکتا ہے, اور کس طرح
یہ سرکل چلتا رہتا ہے. ویشیس کا مطلب نہ ختم ہونے والا